مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے ان کی رازوں کو، اور نہ ہی وہ باتیں جو وہ چپکے سازشی انداز میں جو کرتے ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں نہیں سنتا ہے، نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اسی عقیدے کو قرآن حکیم میں بیان بھی کیا ہے اور ان کا رد بھی کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تم چپکے سے رازوں کو چھپاؤ اور اللہ نہیں جانے اسے، یا پھر تم سازشیں کرتے رہو خفیہ انداز میں چھپ کر اور وہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ زخرف آیت نمبر 80 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسبون، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں انا لا نسمع، کہ ہم نہیں سن سکتے ہیں سرہم، ان کی رازوں کو، ونجواہم، اور ان کی آپس میں سرگوشیوں کو۔ سرگوشی کہتے ہیں چپکے باتیں کرنا، سازشی انداز میں یا خفیہ انداز میں۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ باتیں جو یہ چھپا لیتے اپنے نفس کے اندر، یعنی جو بغض، جو کینہ، جو عداوت، جو دشمنی یہ دلوں کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں اور چھپائے ہوئے ہیں، یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اسے سنتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو آپس میں مل کر سازشیں کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں مسلمان کے خلاف، اسے بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اللہ لا نسمع سرہم، ان کا گمان یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سنتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اچھی طرح سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، بلا مانے کیوں نہیں، ہم اچھی طرح سنتے ہیں، لیکن ایک کام ہم نے یہ بھی کر رکھا ہے، وَرُسُلُنَا، ہمارے بھیجے ہوئے رسل، یعنی رسل سے مراد یہاں فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لدیہم، ان کے پاس ہی موجود ہوتے ہیں، یکتبون، اور یہ لکھتے رہتے ہیں۔ ہم سن بھی رہے ہیں، ہم جان بھی رہے ہیں، یہ تو اپنا الگ ایک مسئلہ ہے اور یہ الگ حقیقت ہے، لیکن ہم اتمام حجت کے لیے، تاکہ حجت قائم ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی بہانہ ان کے پاس نہ رہ جائے، ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی موجود ہوتے ہیں، لدیہم، ان کے پاس ہی موجود ہوتے ہیں، یکتبون، اور لکھتے رہتے ہیں۔ کیا کیا لکھتے ہیں؟ ان کے دلوں کے بھید کو بھی لکھ رہے ہیں اور ان کی سرگوشیوں کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان والوں کے خلاف کوئی کتنا بھی نفرت چھپائے اور کوئی کتنا بھی دل میں بغض و عداوت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کتنی بھی سازشیں کریں، کتنی بھی سرگوشی کریں، خفیہ انداز کی سازشیں کریں، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کو سنتا ہے، جانتا ہے اور اسے لکھوا بھی لیتا ہے، لکھوا دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے السمیع ہونے کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ السمیع، سننے والا ہے، تو وہ اس طرح کا بھی سننے والا ہے کہ دشمن کے رازوں کو، بھیدوں کو بھی وہ سنتا ہے، اور وہ جو سرگوشی کرتے ہیں، سرگوشی سمجھتے ہیں، سرگوشی یعنی چپکے آپس میں بات کرنا کہ تیسرے کو پتہ نہ چلے، دو بات کر رہے ہوں تو تیسرے کو معلوم نہ پڑے، قریب بھی بیٹھا ہو تو بھی نہ معلوم پڑے، جیسا کہ ہمارا آپ کبھی کبھی کسی بات کو چھپانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ تیسرے آدمی کو سنائی نہ دے، ایسی بات کرتے ہیں۔ تیسرا آدمی وہاں بیٹھا ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ کیا باتیں ہو رہی، ہو تو رہی ہے سرگوشی لیکن معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وہ جو سرگوشی ہوتی ہے اسے بھی اچھی طرح سنتا ہے۔ سننے کی بات آئی ہے تو راز جو چھپاتے ہیں اس کو بھی، اور جو بات کرتے ہیں وہ بھی چپکے۔ یہ اللہ رب العالمین کی السمیع ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سننے کی صفت ہے کہ وہ اس انداز سے بھی چیزوں کو سنتا اور دیکھتا ہے۔